براہ راست آپ کو لیے چلیں گے کراچی۔ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس طرح کی بات، یہ کوئی اٹیمپٹ ہے میڈیا کو گیگ کرنے کی، بالکل غلط ہے۔ آپ بالکل آزاد ہیں، جو آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل تنقید کریں، لیکن صرف جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ فیک نیوز نہیں ہونی چاہیے۔ تو پیکا میں جو آرڈیننس آیا ہے وہ اس آرڈیننس سے جو سزا ہے 3 سال سے 5 سال ہے، اس کا کمپلیننٹ جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، پبلک ایٹ لارج بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی کمپلیننٹ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص ہو جس کے خلاف یہ بات کی جا رہی ہے۔ اب جیسے فار ایگزامپل کوئی سپریم کورٹ کا جج ہے یا کوئی ایسا فنکشنری ہے جس کے خلاف ماضی میں ایسی کوئی بات کر دی گئی، جھوٹ سچ کر دی گئی، اب وہ سپریم کورٹ کا جج ہے یا ہائی کورٹ کا جج ہے، وہ خود کمپلیننٹ بنے اور اس کا دراصل فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے وہ تو کبھی آئیں گے نہیں، تو لہٰذا ہم خوب فیک نیوز ایشو کر دیں۔ اور یہ جو اچھے جرنلسٹ ہیں، اور یہ وہ جرنلسٹ نہیں ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں آپ سمجھیے کہ ایک پاکستان میں ہجانی کیفیت سمجھے مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے کسی بھی طرح دوست نہیں ہیں۔ ایز یو نو، پاکستان میں ایک بہت بڑا ہماری نیبرز جو ہیں وہ کیا کچھ نہیں کر رہے، جو فالس نیوز وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ڈس انفارمیشن لیب جو تھی EU والی، وہ انڈیا تھا اس کے پیچھے۔ تو یہ فیک نیوز کا قلمقامہ کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے۔ تو ایک تو 3 سال کی جگہ 5 سال سزا ہوگی۔ یہ اب اوفینس جو ہے وہ بیلیبل نہیں ہوگا، وہ نان بیلیبل ہوگا، اور ساتھ ساتھ اس میں یہ ہے کہ اب یہ کوگنیزبل اوفینس ہوگا، یعنی اب یہ نان کوگ والی بات بھی ختم ہو گئی۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے اندر جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ اس کا جو کمپلیننٹ ہے وہ پبلک ایٹ لارج بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کوئی پبلک فگر ہے یا کوئی ہولڈر آف پبلک آفس ہے، تو ان کے خلاف اگر کوئی چیز ہو، جیسے فار ایگزامپل ہمارے بہت زبردست فلم انڈسٹری کے ایکٹر ہیں ندیم صاحب، ان کے لیے اگر کوئی فیک نیوز آ جائے گی تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ندیم صاحب خود آئیں، وہ میں اور آپ یعنی پبلک ایٹ لارج کا کوئی بھی نمائندہ جو ہے وہ آ سکتا ہے اور وہ کمپلینٹ کر سکتا ہے، داخل کر سکتا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ اس میں یہ ہے کہ 6 مہینے کے اندر اس کا ٹرائل ہوگا، 6 مہینے کے اندر ٹرائل ختم ہوگا، اور اگر 6 مہینے کے اندر یہ ٹرائل کنکلوڈ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایسا ہوگا کہ اس کے اندر جو ہائی کورٹ ہے، ریلیونٹ ہائی کورٹ ہے، وہ پھر پوچھے گی ریلیونٹ جج سے کہ آپ نے 6 مہینے کے اندر ٹرائل کیوں نہیں ختم کیا، اور اگر اس کے ریزنز پلازیبل نہیں ہوں گے تو پھر اس کے اندر اس جج صاحب کے خلاف ایک ڈسپلنری پروسیڈنگز بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ آپ سمجھیے بڑا ضروری تھا، بہت دنوں کے بعد یہ چیز آئی، اور پھر الٹیمیٹلی پرائم منسٹر صاحب کی مشاورت ہوئی فواد چودھری سے، مجھ سے، اٹارنی جنرل صاحب سے، شیخ رشید صاحب سے، اور پھر یہ پیکا کا جو یہ اسٹیچوٹ ہے، یہ امینڈمنٹ ہے، یہ ہے۔ اور جو دوسرا آرڈیننس جو ہے، یہ بھائی ذرا پلیز، بھائی جان آپ سامنے ہیں نا، بالکل میں گزارش کر سکتا ہوں پلیز، بڑی مہربانی آپ کی۔ دوسرا جو آرڈیننس ہے وہ الیکشن ایکٹ کا ہے، اور اس کے الیکشن ایکٹ کا جو آرڈیننس ہے اس میں آئیڈیا یہ ہے کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اتنے دن پہلے سے کنویسنگ نہیں ہوگی، تو وہ 48 آورس کی لمٹ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا نمائندہ ہے وہ جا کے کنویسنگ کر سکتا ہے حلقے میں، کیونکہ دیکھیے کنویسنگ کرنا جو ہے وہ بنیادی ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے۔ تو اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جس طرح بات کی پیکا آرڈیننس کی، تو یہ ایک ایسے موقع پر لایا گیا جب وفاقی وزیر مراد سعید کے خلاف یا خاتون اول کے خلاف اس طرح کی مہم چلی تھی، اور ججز کے خلاف، جس آپ نے آرڈیننس کا ذکر کیا، کیا کوئی عام شہری وزیر اعظم کے خلاف بھی اس طرح کی وہ کر سکتا ہے اگر وہ کہیں اپنی تقریر میں کریں، کسی شخص کی توہین کریں، یا ان کو اس میں استثناء حاصل ہوگا، ان کو ایمنسٹی حاصل ہوگی؟ نہیں جی، بڑا اچھا سر آپ کا سوال ہے بھائی آپ کا، کسی کو استثناء نہیں ہے،
کسی کو استثناء نہیں. یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو استثناء ہے اور کچھ کو نہیں ہے, یہ سب کے لیے ہے. دس از اپلیکیبل ٹو آل. یعنی دیکھیں یہ ماضی میں جو بھی غلطیاں جہاں سے بھی ہوئی ہیں, اب ڈائریکشن صحیح لے لیں. دیکھیں پاکستان کی بنیاد جب تک سچ پر نہیں ہوگی, آپ کریں تنقید کریں وتھ ڈیو رسپیکٹ ضرور کریں, کوئی آپ پر قدغن نہیں ہے, کوئی آپ کو نہیں روک رہا. یور کانسٹیٹیوشنل رائٹ, آپ کا آئینی حق ہے, بنیادی حق ہے, لیکن فیک نیوز نہیں. مطلب کوئی چیز ہے نہیں, آپ زبردستی فیک نیوز بنا دیں. دیکھیں وہ جو بھارت یہی کر رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, دراصل میں تھوڑی سی آپ کو جواب دیتے میں ایڈ کروں اگر آپ کی اجازت سے. دیکھیں ہمارا جو ہمارا صحیح پاکستانی جرنلسٹ ہے, میڈیا والا ہے, وہ بائی اینڈ لارج فیک نیوز نہیں دیتا. یہ فیک نیوز دینے والے وہ لوگ ہیں جس کا یا تو کوئی پرسنل ایجنڈا ہوتا ہے, یا وہ کوئی ڈس انفو لیب ٹائپ جو باہر سے کوئی انڈیا وغیرہ سے جو ہمارے ملک دشمن ہیں, کہ جی ایسی کوئی فیک نیوز دے دی جائے تاکہ ایک ہیجانی کیفیت آ جائے اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, پورا وہ پھیلتی اس طرح ہے. تو اس کو روکنا بڑا ضروری ہے. جی سر آپ بتائیے. جی سر. سر میرا سوال یہ ہے کہ آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 19 اور 19A یہ شہری کو اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے, ایکسیس ٹو انفارمیشن دیتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو یہ آرڈیننس ترمیم کی گئی ہے یہ آئین سے متصادم نہیں ہے؟ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے آج اس آرڈیننس کی ترمیم کو غیر جمہوری قرار دیا ہے. جس پڑوسی ریاست کی آپ حوالہ دے رہے ہیں, بھارت جب وہاں اس طرح کی قدمیں لگائی جاتی ہے تو ریاست پاکستان اس کو غیر جمہوری کہتی ہے. کیا ہم وہ کام کرنے نہیں جا رہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہ آرڈیننس عوام کی رائے کو دبانے, اظہار رائے کا جو حق آئین نے دیا اس کو کچلنے کے لیے استعمال نہیں ہوگا؟ اس کی آرڈیننس کو کیا کروانا ہے. نمبر 1. نمبر 2, عدالتوں کا, قانون کا, انصاف کا جو نظام ہے وہ آپ خود زیادہ بہتر جانتے ہیں. لوگ اپنی جائیداد و املاک کے لیے پوری زندگی انتظار کرتے ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی پٹیشن ان کی موت کے بعد لگی کہ ان کو آزادی سے نقل و حرکت کی اجازت دی جائے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے آرڈیننس کے ذریعے آپ عدالتی نظام پہ ایک اور بہت ڈال رہے ہیں؟ ہمارے پاس پروسیکیوٹرز, وکلا, لوگوں کے قانون کی کمی ہے. عدالت اس سارے بوجھ کو کس طرح اٹھا سکے گی؟ کیا ان کی کیپیسٹی بھی بڑھائی جائے گی یا نہیں؟ یہ تو مل جانا. اگر آپ برا نہیں مانے, میں ایک چیز کہوں, بٹ یو ہیو ٹو فرسٹ سے دیٹ آپ برا نہیں مانیں گے. برا تو نہیں مانیں گے بھائی. آپ کا جو سوال ہے اس کے اندر ایک انہیرنٹ کانٹرڈکشن ہے, اور میں آپ کے سامنے جسارت کروں گا وہ رکھنے کے لیے. لیکن جو پہلے آپ نے بات کی کہ کیا یہ آرٹیکل 19 یا 19A سے متصادم ہے, تو بالکل متصادم نہیں ہے. مجھے آئین, ابھی میں آپ کے بہت سارے آئین یہاں رکھے ہوئے ہیں, وہ لا کے آپ کو دیتا ہوں ان کی کاپیز. ایک کوئی پروویژن آپ اس میں سے دکھا دیں جو یہ کہتا ہو کہ فیک نیوز پروپیگیٹ کرنا, جنریٹ کرنا آپ کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, تو میں ابھی اعلان کرتا ہوں کہ میں ایڈوائز کرتا ہوں وزیر اعظم کو کہ یہ واپس لے لیں. ایسا نہیں ہے. دیکھیں بلکہ یہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ اس قسم کی لاز آپ کی یہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی نیوز آئٹم, وہ تو کتنے لاکھوں کروڑوں ملینز کے پاؤنڈز اور ڈالرز جو ہے جو باہر کی عدالتیں ہیں وہ جرمانے دے دیتی ہیں. کیونکہ بات کیا ہے, فیک نیوز. جیسے فار ایگزامپل میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں, آپ یہ تو ضرور کہیں کہ جی فاروق صاحب آپ کی آواز اچھی ہے یا آواز غلط ہے یا گندی ہے, یا آپ بات اچھی نہیں کر رہے ہیں, بری کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ میں یہاں ہوں ہی نہیں, یا ادھر فروغ نسیم نہیں بیٹھا, یہاں جو ہے وہ کوئی اور شخص بیٹھا ہوا ہے, اور اس سے سمجھے ایک نقصان ہو رہا ہے عوام کا. جیسے فار ایگزامپل آپ نے دیکھیں بات چھیڑی ہے نا, میں بات کرتا ہوں. جیسے فار ایگزامپل چیف جسٹس تھے ہمارے گلزار احمد, ان کے خلاف کتنی گندی زبان استعمال کی گئی. مطلب کسی مہذب معاشرے میں ایسا ہوتا ہے, اور سب جھوٹ, سب غلط. اب خاتون اول اور عمران خان صاحب کے لیے, وہ بھابھی ہیں, بہن ہماری, ان کے لیے غلط انفارمیشن کہ انہوں نے گھر چھوڑ دیا ہے, طلاق ہو رہی ہے. یار کیا کر رہے ہیں یار, مطلب یار ہماری بیویاں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, کیا کر رہے ہیں. کوئی یہ چلا دے. فار ایگزامپل میں صرف سمجھانے کے لیے آپ سے بیان کروں, آپ شادی شدہ ہیں سر, یہ بتائیے مجھے, آپ شادی شدہ ہیں ماشاءاللہ. خدا نہ خواستہ میں یہ کہہ دوں کہ آپ اتنے بڑے جرنلسٹ ہیں,
اور آپ کی بیگم صاحبہ نے آپ کو جو ہے وہ بہت ناراض ہو کے طلاق دے کے آپ کو, یا آپ سے ناراض ہو کے چلی گئی اور طلاق ہونے والی, کیسا لگے گا؟ اپنے پہ رکھ کے سر نہیں سر ایک ہاں تو یہی تو ہے. وہ کیسے کریں گے, کیوں کریں گے؟ وہ اس لیے آپ کریں گے کہ آپ کا لیگل رائٹ قانون نے دیا ہوا ہے. آپ کا اب لیگل رائٹ ہوگا کہ اس کے خلاف کرمنل offense بھی آپ سٹارٹ کریں. دنیا جہاں میں دیکھیں لیگل رائٹ ہی تو دے رہا ہوں میں آپ کو, یا لیگل رائٹ ہی تو ریاست آپ کو دے رہی ہے. یہ لیگل رائٹ اب آپ کا ہوگا کہ نہ صرف آپ ڈیفیمیشن کا سوٹ کریں گے بلکہ ساتھ ساتھ آپ کرمنل چارہ جوئی بھی کریں گے جس کا کنکلوژن 6 مہینے میں. اب میں آپ کے دوسرے سوال پہ آتا ہوں. ایک تو جو HRCP کی آپ نے بات کی, مجھے نہیں پتہ انہوں نے کیا کہا ہے. یہ میں بات مان نہیں سکتا کہ انہوں نے صحیح طرح اس کو اسٹڈی اگر کیا ہو تو وہ اس کو میرے خیال میں ان سے انٹریکشن اگر ہوگا تو وہ بالکل اس کو ریوائز کریں گے اگر انہوں نے ایسا کچھ کہا ہے. کیونکہ دیکھیں HRCP یہ نہیں کہہ سکتا کہ فیک نیوز ہونی چاہیے اور فیک نیوز کے لیے کرمنل offense بھی نہیں ہونا چاہیے, بھائی ایسی ہونا چاہیے. یہ ہو نہیں سکتا. بھائی آپ انگلینڈ میں دیکھ لیجئے, امریکہ میں دیکھ لیجئے کیا ہوتا ہے وہاں, جو جن کی ہم جو سمجھیے اگزامپل دی جاتی ہے. جو آپ نے دوسری بات کی کہ یہ عدالت کا جو ہے نظام ہے وہ بڑا خراب ہو جائے گا اور لوگوں کو تو انصاف ملتا نہیں, اور ملتا ہے تو ڈاکٹر قدیر خان پتہ نہیں کتنا عرصہ. تو یہ وہی تو کر رہا ہوں کہ 6 مہینے میں اس کو کنکلوڈ کریں. اور اس کے لیے کیا دیکھیں ہے کیا ایشو کیا ہے. اب جج صاحب نے جو ٹرائل کورٹ ہیں اگر وہ 6 مہینے میں اس کو کنکلوڈ نہیں کرتے تو وہ خط لکھیں گے, چیف جسٹس کو خط لکھیں گے, لاء سیکٹری کو اس کو بتائیں گے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہمارا سالو کرو. وٹنس نہیں آ رہا, میرے پاس اسٹینو موجود نہیں ہے, میرے پاس کمپیوٹر نہیں ہے, میرے پاس سٹاف کم ہے. تو جب تک وہ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے اور صرف اس وجہ سے اگر ڈیلے ہوتا ہے جو کہ پلازیبل وجہ نہیں ہے تو پھر تو دیکھیں معاشرہ آگے پھر کیسے چلے گا. اگر وہی جو پرانے قوانین ہیں ان کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا تو کیا ہوگا. جی سر. وسیم صاحب, الیکشن ایکٹ میں ترمیم یا اسپیکر کا قانون لانے میں پیپلز پارٹی نے اس کو مسترد کر دیا ہے, اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ لیکن یہ کس طرح ممکن ہوگا جس کے خلاف خبر چل رہی ہے وہ نہ جائے, دوسرے بندے چلے جائیں, یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ ممکن ایسے ہے کہ آپ نے سیکشن 44 پڑھا ہے CRPC کا. صحیح آپ نے پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا نا, صحیح وہ پڑھیں آپ. سیکشن 44 CRPC کا یہ کرمنل لاء کا ایک بیسک پرنسپل ہے جو کہ پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اچھا, پیپلز پارٹی نے اگر ان قوانین کو ریجیکٹ کر دیا ہے تو شاید پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ فیک نیوز ہو. تو وہ اچھے ہمارے دوست ہیں یار, بھائی ہیں, اساں جو با ہے. میں یہی کہوں گا نا. جی سر. جو ہوا ہے یہ ماضی کے لیے بھی کارآمد ہے کہ جو ماضی میں الزامات لگے ہیں یا صرف فیوچر میں؟ پھر میں اپنا سوال طے کروں. اچھا یار, یہ تو آپ نے بڑی ایک جورسپروڈنس کی بات کر دی ہے, کیونکہ یہ ایک سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے, PLD 69 سپریم کورٹ ہے, پیج نمبر مجھے یاد نہیں ہے. کیپٹن اسد کا کیس ہے, عدنان یا کیپٹن اسد. تو یہ بعض جو آرڈیننسز یا ایکٹس آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں یا بعض امینڈمنٹس ریٹرو ایکٹیو ہوتی ہیں اور بعض نہیں ہوتی, اس کا وہ پرایا دیا گیا ہوا ہے. تو ہم نے جان کے اس میں یہ نہیں لکھا کہ یہ پروسپیکٹیو یا یہ ریٹروسپیکٹیو ہے یا نہیں ہے, یہ عدالتوں کی مرضی, عدالت اس کو کیسے انٹرپریٹ کرتی ہے, کیونکہ یہ فریڈم عدالت کی ہونی چاہیے. ایک منٹ میرا اس میں سوال تھا کہ اگر ماضی کے کیسز کو دیکھ سکتے ہیں تو شہباز شریف پر, نجم سیٹھی پر الزام لگا ہے عمران خان نے 35 پر اور 1 ارب رشوت کا, تو وہ بھی کیس میں نواز اس کے عمران خان کے خلاف جا سکتے ہیں. دوسرا FIA اور نیب جو ہے کسی کو گرفتار کر لیتا ہے الزام لگا کر کے اتنے بعد میں ثابت نہیں کر پاتا, تو کیا جو شخص بری ہو جاتا ہے وہ بھی پھر نیب کے خلاف جا سکتا ہے؟ جی بالکل جا سکتا ہے. اسپیشلی ایگزسٹنگ لاء بھی ہے, اور جو ہم کرمنل ریفارمز لے کے آئے ہیں جو کہ پرسوں میں نے اسپیکر صاحب کو دیا ہے نیشنل اسمبلی میں, تو اس کے اندر تو بڑے کمپنسیشنز ہیں کہ اگر کوئی کوئی فیک مقدمہ قائم کرتا ہے, جھوٹا مقدمہ قائم کرتا ہے, وہ ثابت نہیں ہوتا. اور پھر دیکھیں ثابت نہ ہونے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو کوئی ٹیکنیکل وجہ ہوتی ہے یا اس کا ثبوت نہیں ملتا, اور بعض دفعہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ ثبوت یہ مل جاتا ہے کہ بالکل جھوٹا مقدمہ تھا.
تو عدالت اس میں بڑی ٹھیک ٹھاک سزا بھی دے سکتی ہے اور کمپنسیشن بھی دے سکتی ہے.